ابراہیم سے بڑا توحید والا کون ہو سکتا ہے؟ ابراہیم اپنے مشرک باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں. ذرا انداز دیکھیے، قرآن کا 16واں پارہ کھولیے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. ابراہیم کہتے ہیں ابا جان، آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو دیکھ نہیں سکتی، جو سن نہیں سکتی، جو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے ابا جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کیجئے، شیطان رحمان کا نافرمان ہے. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. اے ابا جان، مجھے ڈر ہے کہیں آپ اللہ کے عذاب میں نہ پڑ جائیں، شیطان کے ساتھ کہیں آپ بھی جہنم میں نہ چلے جائیں. اللہ اکبر. باپ مشرک ہے، باپ بتوں کا پجاری ہے، اور ابراہیم ابا جان کہہ کے کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، کتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں. اور باپ جواب کیا دیتا ہے؟ قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا. اے ابراہیم، خبردار میرے معبودوں سے دور ہونے کی بات نہ کرنا. اگر تو نے ایسی بات کی تو کان کھول کر کے سن لے، میں تیرا باپ تجھے جان سے مار دوں گا، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دوں گا، دور ہو جا میری نظروں سے. بیٹا ابا جان کہہ کے بات کر رہا ہے، اور باپ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں. ایک جملہ بولوں میں؟ ہمارے یہاں جو گھر بگڑتے ہیں نا، ہمیشہ چھوٹوں کی بدتمیزیوں سے نہیں بگڑتے. گھروں کے بگڑنے کی وجہ کبھی کبھی بڑوں کی ہٹ درمی بھی ہوتی ہے. گھر ہمیشہ اولاد کی نافرمانیوں سے نہیں بگڑتے. گھروں کے بگڑنے کی وجہ بہت سارے موقع پر ماں باپ کی اور بڑوں کی ضد اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان کے غلط فیصلے بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ باپ اور ماں کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے تو ان کے فیصلے بھی ہمیشہ صحیح ہوں اور ان کی باتیں بھی ہمیشہ صحیح ہوں. یہ الگ بات ہے کہ باپ اگر غلط ہے تب بھی اولاد کو بدتمیزی کی اجازت نہیں ہے. یا ابراہیم کتنے ادب سے بات کر رہے ہیں، اور باپ جان سے مارنے کی بات کر رہا ہے. ابراہیم ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ توحید اخلاق کا نام ہے، توحید اپنی زبان کو سنوارنے کا نام ہے، توحید اپنے آپ کو تہذیب اور شائستگی سے جوڑنے کا نام ہے. توحید صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں ہے. باپ نے جان سے مارنے کی بات کی. ابراہیم کہتے ہیں قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا. اے ابا جان، میں آپ کے لیے اللہ سے دعا کروں گا، میں آپ کو سلام کر کے جا رہا ہوں. میں آپ تو مجھے جان سے مارنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی سلامتی کی دعائیں کروں گا اور میں آپ سے اللہ کی مغفرت کی دعا کروں گا. حالانکہ اللہ نے بعد میں منع کر دیا کہ مشرک باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. اللہ کے یہاں مشرک کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں. تو ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملا. ابراہیم کی زندگی سے ایک سبق اور بھی ملا. ابراہیم کو اپنی آنے والی نسلوں کی بھی فکر تھی. اپنے لیے جی لیے تو کیا جی لیے بھائی، اپنی اولاد کی بھی فکر کرو، اپنی آنے والی نسلوں کی فکر کرو. اللہ نے ابراہیم سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. قال ومن ذریتی. ابراہیم نے کہا اے اللہ، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین. اے ابراہیم، تیری اولاد میں جو نیک ہوگی، جو اچھی ہوگی، اسے تو ہم تیرا پیروکار بنائیں گے، اسے بھی ہم امام بنائیں گے. لیکن جو ظالم ہوں گے تو اے ابراہیم کان کھول کر کے سن لے، ہمارا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. کوئی اپنی برادری پر ناز نہ کرے، کوئی اپنے باپ کے نام پر ناز نہ کرے. پیدرم سلطان بود، میرا باپ تو بہت بڑا بادشاہ تھا. اللہ کے یہاں آپ کا حسب و نسب نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کے یہاں آپ کی برادری نہیں دیکھی جائے گی. آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کے پوتے ہیں، کس برادری کے ہیں، کس خاندان کے، نہیں. اللہ کے یہ میٹر نہیں کرتا. اللہ کے یہاں آپ کا عمل، آپ کا عقیدہ، آپ کا کردار میٹر کرتا ہے. ابراہیم کو اپنی اولاد کی فکر ہے.
ابراہیم جب اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو اور بیوی ہاجرہ کو جب چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ میں، کچھ دور آگے بڑھے، جب بیوی بچے نظروں سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم دعا کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے اللہ اس وادی غیر ذی زرع میں، اس بے آب و گیا سرزمین میں، اے اللہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تو توفیق دینا میری اولاد یہاں پہ نماز قائم کرے۔ اللہ اکبر۔ دعا اتنے درد سے کرو کہ اللہ ناممکن نظر آئے اور پھر بھی اللہ دعا کو قبول کرے۔ ابراہیم نے ایسی دعا کی کہ آج ہزاروں برس گزر گئے، دنیا میں کہیں نماز ہو رہی ہو چاہے نہ ہو رہی ہو، وہ خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس 24/7 24 گھنٹے اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، نماز چل رہی ہے، طواف چل رہا ہے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی ابراہیم۔ اور ایک جگہ اور دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ مجھے بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے میرے بھائیوں، ابراہیم نے ہم کو یہ سبق دیا۔ ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم، سپریٹ فیملی سسٹم چلتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب جوائنٹ فیملی سسٹم کی اسلام میں کیا حیثیت ہے؟ کیا اسلام میں بچوں کو ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے یا الگ رہنا چاہیے؟ تو جواب سن لیجیے، ہمارے ماحول میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے یہ صحیح نہیں ہے، لیکن ہمارے ماحول میں جو سپریٹ فیملی سسٹم ہے وہ بھی صحیح نہیں۔ جوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ بچے شادی کے بعد سب ساتھ میں رہ رہے ہیں، دیور بھابھی کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، جیٹ اور بھاوج کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، کزن جو چچا کے لڑکے ہیں، بڑے ابا کے لڑکے لڑکیاں جوان ہو گئے، ان کے بیچ میں کوئی پردہ نہیں ہے، پردے کی تو واٹ لگ جاتی ہے۔ اس کے بعد پرائیویسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شوہر کو بیوی کے لیے کوئی چھوٹی موٹی بھی کھانے کی چیز لے کے جانی پڑے تو چھپا کے لے کے جانا پڑتا ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلنگ کیا ہوتی ہے؟ جو بہو کے کمرے میں بیٹے کو کھانے کا سامان لے کے جانا پڑے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے۔